أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. حجاج کرام، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب احرام کی حالت میں آج یوم الترویہ 8 ذی الحج مینا کی مقدس وادی مرکز تجلیات ربانی میں اللہ نے ہمیں حج کرنے کی توفیق دی، اور آج ہم نے ظہر عصر اور مغرب کی نماز مینا میں ادا کی. سب اس پر کہیں الحمدللہ. اس مینا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ 8 ذی الحجہ یوم الترویہ میں ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز آپ نے اس مینا میں ادا فرمائی. انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے فضل سے اللہ نے یہاں پہنچا دیا. انشاءاللہ اب عشاء اور فجر کی نماز بھی ہم سنت طریقے سے یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، مرکز تجلیات ربانی مینا جس میں اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ بیت اللہ میں نازل ہونے والی رحمتیں وہ کتنی ہیں اللہ ہی کے علم میں ہیں، مگر محدثین لکھتے ہیں کہ یوم الترویہ کو مینا کے اندر رب کی رحمتوں کا نزول بیت اللہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ایک طرح پھر عرفات کے میدان میں کل کہو انشاءاللہ ہم جہاں وہاں جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر رحمتوں کی بارش ہو، اور اللہ تعالیٰ بارش بھی عطا فرماتے ہیں. معزز حجاج کرام، خواتین و حضرات، اس مینا کی وادی میں صحابہ کرام نے اپنی آواز بلند رکھتے ہوئے تلبیہ پڑھا تھا، اور اس سنت کو جو حکم رسول تھا آج تک جتنے حج ہو چکے ہیں ہر یوم الترویہ میں مینا کی وادی میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آواز بلند ہوتی ہے. اور اب اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر حجاج کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں. اس لیے زور سے پڑھ دو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر حاضری کا تصور لاؤ، کیونکہ احرام کی حالت میں جب حاجی لبیک کہتا ہے اس وقت اس کی زبان سے نکلنے والے یہ جملے دل کی حقیقت سے اپنی بلند آواز سے یہ کہیں کہ ہم حاضر ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں. کہو لبیک اللہم لبیک. معزز حجاج کرام، اس مینا میں جہاں آج روشنیاں ہیں، یہاں خیمے ہیں،
یہاں پر آج آپ کو ہر قسم کی سہولت مل رہی ہے. ایک ایسی خاتون بھی تھی جو اپنے بچے کو لے کر مقام غیر ذی زر میں 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 13 سال تنہائیوں میں اس نے اس جگہ کو گزارا. میرے دوستو، میں اب اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ جہاں نبیوں نے جس جگہ کو مسکن بنایا ہو وہ کتنی مقدس وادی ہو. اس مینا کی وادی میں نبیوں نے سکونت اختیار کی. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان مینا کی اس وادی میں آ کر صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے. اور مدینہ والے جس وقت جاہلیت کے زمانے میں یثرب سے جو قوم مدینہ سے آئی تھی، بعد میں یہ مدینہ بنا، تو میرے دوستو اس مقام عقبہ پر جہاں بڑا شیطان ہے، اس میں بیعت عقبہ مدینے والوں نے رسول اللہ کے دست حق پرست پر ایمان لایا. وہ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ اسی مینا میں ہے. مدینہ منورہ کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو وادی مینا میں کیا، پھر وہ پھیلا اسلام. میرے دوستو، اس وادی میں بیٹھے ہوئے آج ہم سنت عمل کے ساتھ بیٹھے ہیں. اپنی نیتوں کو درست کر لو کہ ہم نے حج اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کس کی رضا کے لیے؟ اس میں سیر اور تفریح یا پکنک منانے کا کوئی ارادہ نہ ہو، بلکہ اس انداز سے آپ اور ہم حج کریں کہ زبان پر ذکر ہو، دل میں فکر ہو اور شکر ہو، اور پھر اللہ کے پیارے رسول کے طریقوں پر ہم مناسک کے حج کو ادا کریں گے. تو میرے دوستو، ایسا حاجی جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کرتا ہے، جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو. اس لیے میرے دوستو، اس دھرتی پر رہتے ہوئے ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا